عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کی لکھی ہوئی مزاحیہ تحریر ہے، اور اس میں اس پیغام کو ابھارا گیا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں اس قدر مصروف ہے اور وہ آرام کا متمنی ہے۔ اس سبق میں بھی میاں کام کی زیادتی اور گھر میں شور و غل کی وجہ سے علیل ہیں۔ ڈاکٹر آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے، لیکن بیوی باتونی اور لڑاکا ہے، اس لیے میاں کو گھر میں بیوی کے رویے کی وجہ سے کوئی سکون یا آرام میسر نہیں۔ ناچار وہ اکتا کر اپنے دفتر کی راہ لیتا ہے، گویا اس کا خیال ہے کہ ایسے گھر کی نسبت تو دفتر میں علیحدہ بیٹھ کر زیادہ آرام کیا جا سکتا ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے مصنف کا تعارف جانتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج کی تاریخ پیدائش 1900 ہے اور تاریخ وفات 1970 ہے۔ آپ لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی ممتاز علی تھا اور انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹر ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ چونکہ یہ بنیادی طور پر ڈرامہ نگار تھے اور طالب علمی کے زمانے سے ہی ڈراموں میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ بہت سے انگریزی ڈراموں کا ترجمہ کیا۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے۔ چچا چھکن سید امتیاز علی تاج کا ایک مزاحیہ کردار ہے۔ اس طرح کے بہت سے دوسرے مزاحیہ کردار بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ کردار بہت مقبول ہوا۔ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدعی رہے۔ یہ دو رسالے تہذیب نسواں اور پھول ادب کی ترویج میں اہم رسالے ہیں۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کیا۔ ادبی تحریروں میں امتیاز علی تاج کا ایک اہم کردار ہے۔ ادب کی فروغ کے لیے
انہوں نے نہ صرف مزاحیہ کردار لکھے بلکہ بہت سے ڈرامے بھی لکھے۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن میں گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے۔ ان کے ڈراموں کو سمجھنے میں آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سادہ اور آسان زبان میں انہوں نے اپنی بات کو سمجھایا ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بھی بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، یعنی وہ کرداروں کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ ان کے کردار ہمارے معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ یہ کردار بالکل بھی بے جان نہیں ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ مکالمہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈرامے کو کامیاب بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں موجود ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ اس سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: تردد، فکر، پریشانی، حرارت، گرمی یا بخار۔ علیل بیمار کو کہتے ہیں، مقوی قوت دینے والی، نامراد بد نصیب، محروم، نصیب دشمنان دشمنوں کو نصیب ہو، نغمہ سرائی گانا گانا، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں دو، یعنی زیادہ مصیبتیں۔ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ یاد کر کے نوٹ بک پر لکھیں گے۔ اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ آرام و سکون ایک ایسا ڈرامہ ہے جو بنیادی طور پر ایک مکالمہ ہے۔ اس میں 3 کرداروں کی مدد سے جو بنیادی کردار ہیں اس ڈرامے کے، اس سے مزاح پیدا کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ سبق کے پہلے ہی مکالمے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر بیگم صاحبہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کے شوہر بیمار ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے ہی یہی حال ہے؟ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی وہ واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرے، نصیب دشمنان، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے شوہر کو کئی بار یہ کہہ چکی ہوں کہ آپ اتنا زیادہ کام نہ کیا کریں، مگر ان پر اس بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کام روز کی طرح زوروں پر ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بیوی اب اپنے شوہر سے مخاطب ہے: میاں: ہوں۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو۔ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: چونکہ بیگم صاحبہ کے شوہر کو گھر میں چیک کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا دوا کے حوالے سے وہ پوچھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مطلق ضرورت کا مطلب ہے کہ بالکل بھی ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ بھی دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت۔ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: اے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ چونکہ میاں اپنی کاروباری زندگی میں یا اپنی ملازمت کے پیش نظر آرام نہ کرنے کی وجہ سے شدید تھکن کا شدید تھک چکے ہیں اور شدید تھکن ان پر غالب ہے، اور ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ انہیں
آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر نے ایک یہ بھی ہدایت دی ہے کہ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاموشی سے ہی ان کو صحیح طریقے سے آرام میسر آ سکے گا۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے ملازم آتا ہے، چونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس کو سٹیج پر بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے، لہذا ملازم اسی اثناء میں بیگم صاحبہ کے پاس آتا ہے۔ ملازم کا نام ہے للو۔ للو: حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر۔ میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ بیوی: بس 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 بس، چپکے ہی پڑے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ اس سے تکان بھی ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزارے، سمجھ گئے ہو نا؟ میاں: کراہتا ہے، یعنی میاں چونکہ تکلیف میں ہے، آرام کی ضرورت ہے، لہذا وہ اپنی بیوی کی بات پر صرف کہتا ہے۔ بیوی: کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں۔ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤ۔ میاں: اچھی بات، کراہتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کے لیے گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس میں یہ گھنٹی رکھ جاتی ہوں، آپ اسے دبا کر یا بجا کر بلا سکتے ہیں۔ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز: کون ہے نامراد؟ ارے للو، دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ للو: دور سے، سکا ہے بیوی جی۔ سکا ہم پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ شوہر کو آرام کی ضرورت ہے اور بیوی اس کے سرہانے کھڑی ہی ساری باتیں کری جا رہی ہے۔ بیوی: سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ یعنی اتنی زور سے کنڈی کھٹکا رہا ہے تو کیا اس گھر میں رہنے والے سارے بہرے ہیں؟ یہ بیوی جھنجھلا کر للو کو کہہ رہی ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی، یعنی اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا کہ میں اس کو بارہا یا کئی مرتبہ یہ کہہ چکی ہوں کہ صبح آیا کرے، اور یہ دوپہر کو پانی لے کر آتا ہے۔ میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے، یعنی یہ بات جانے بھی دو۔ میاں کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو اب چھوڑو اس بات کو، جانے بھی دو۔ بیوی: بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ذرا طرح دو کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا انہیں جب لفٹ کرائی جاتی ہے تو یہ لوگ
सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ कराहता है। अब चूंकि मियाँ को आराम की ज़रूरत है और बीवी को कदरे एहसास नहीं है कि उसको खामोशी दरकार है और वो उसके पास ही सारी बातें कही जा रही है। बीवी, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। मियाँ, बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए आप से आप आ गई यहाँ। यानी घंटी जो थी वो अंगीठी पर से मिली और वो अपने शोहर से कह रही है कि मुझे बताएं ये कैसे यहाँ पर आ गई। खुद से ही आ गई। पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। यानी इसको अपनी जगह से दूसरी जगह पे रखने वाला लल्लू है। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। लल्लू चूंकि उनका मुलाजिम है, उसी घर में रहता है, तो लिहाजा बीवी इस बात पर नाराजगी का इजहार होती है कि कभी कोई चीज जो है वो ठिकाने पर नहीं रहती। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो। यानी तुम क्यों खामखा शोर मचाई जा रही हो। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराता है। बीवी, तुमने है वो क्यों। मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराता है। यानी इनका जो छोटा बच्चा है वो बार बार घंटी बजाए जा रहा था और जिसकी वजह से मेरा शोर से मुझे घुटन महसूस हो रही थी। लल्लू, आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी, कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। लल्लू, गोदाम से रेठे ढूंढ रहा था। गोदाम हम स्टोर को कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी चीजें रखी गई हों। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रेठे मिल नहीं चुके। लल्लू, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। यानी लल्लू ये जाहिर कर रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। जब भी गोदाम में जाने लगता हूँ तो कोई ना कोई मुझे आवाज दे देता है, कोई और काम के हवाले से उसको बुला लिया जाता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। सर खुजाने का मतलब होता है कि जरा भी उसको फुर्सत नहीं है, वो जरा भी फारिग नहीं रहता। भाग यहाँ से, निकल जाकर रेठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सराने रख जाती हूँ। मियाँ, कराकर कबाड़ बंद करती जाना। बीवी, पीछे, अकेले मैं जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। यानी अगर तुम अकेले हुए कमरे में तो कहीं तुम्हारा जी तो नहीं घबराएगा, परेशान तो नहीं हो जाओगे। मियाँ तंग आकर, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं, कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज। ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कबाड़ में चला जाता तो, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो, कूड़े से मुराद कूड़ा करकट है। मॉल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए। मियाँ, जो जी चाहे। अब चूंकि बीवी बोलती ही जा रही है और मियाँ उससे जान छुड़ाना चाह रहा है, तो लिहाजा वो बड़े ही मुख्तसर किस्म के जवाब दे रहा है। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। यानी शोहर ने ये कहा कि तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हारा दिल करता है पका लो, तो बीवी ने ये जवाब दिया कि मेरे जी का क्या है, यानी खाना तो आपने है तो मेरे जी चाहने की क्या बात है। मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवाई देती हूँ, मकवी चीज है, यानी बड़ी ताकत आवर चीज है, ताकत है इसके अंदर।
میاں بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی، یخنی کی تیاری میں چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے، یعنی بازار جاتا ہے تو زیادہ دیر لگا دیتا ہے۔ میاں ہوں بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئے، یعنی پہلے سے ہی وہ بیوی کی باتیں سن کر ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو اب جب چھوٹے بچے نے بھی گاڑی چلانا شروع کر دی تو شور جو تھا وہ مزید بڑھنے لگا۔ بیوی ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کم بخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے، یعنی یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو کھیلتا ہی رہتا ہے مگر اس کا دل نہیں بھرتا، اور گاڑی بھی ایسی کہ وہ ٹوٹ ہی جائے تو ننے کی جان اس سے چھوٹ جائے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، پر ہونے میں نہیں آتے سے وہی مراد ہے کہ اس کا دل کبھی بڑھتا ہی نہیں ہے گاڑی چلانے سے۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کم بخت کو، یعنی میں اس کو آگ لگا دوں گی یا توڑ دوں گی۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں کراتا ہے۔ بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد۔ ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے، میاں کراتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے، یعنی بیوی مسلسل بولی جا رہی ہے، بچے کو ڈانٹتی جا رہی ہے، اور میاں جو ہے وہ اس ہنگامے سے مسلسل پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چوں کر ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جس کمرے میں میاں آرام فرما رہے تھے اسی کمرے میں ملازم آ کر جھاڑو دینے لگ جاتا ہے۔ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم بی بی جی، میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے، یعنی کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں۔ جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، یعنی میں بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں۔ اصل میں جو فون آتا ہے اس میں بیگم اشفاق یعنی بیگم صاحبہ کو بلانے کے لیے اصرار کیا جاتا ہے، اور میاں صاحب کے گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فون کرنے والے نے انہیں یہ کہا تھا
کہ آپ آواز دے کر بلا لیں کہ آپ کا گلا خراب ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ جواز پیش کیا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، اور وہ زور سے فون بند کر دیتے ہیں۔ بیوی: مجھے بلایا تھا؟ ہیں تم اٹھے کیوں؟ اب بیوی اپنے شوہر سے مخاطب ہے: میاں اتنی آوازیں دیں، کوئی سنے بھی؟ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، یعنی میں اسٹور میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب میاں اور بیوی کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اسی اثناء میں ہمسائے کے ہاں سے گانے کی آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی، یعنی آپ نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا ہے، اور یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے فون کیا تھا اور اس کی کیا خواہش تھی۔ میاں: ارے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، یعنی اگر کوئی ضروری پیغام اس نے دینا ہوتا تو وہ مجھے دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ یعنی میاں بیوی کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ ہمسائے کے گھر جا کر درخواست پیش کرو کہ میرے میاں صاحب بیمار ہیں تو اپنا گانا بجانا ذرا بند کر دیں، اور اگر ایک دن وہ گانا نہیں سنیں گے تو کوئی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائیں گے۔ بیوی: کہے تو دیتی ہوں، مگر کہیں چڑ نہ جائیں، یعنی غصہ نہ کر جائیں، برا نہ منا جائیں۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا، کراہتا ہے۔ بے سورے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کی آواز۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے: گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے: خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے: یک نہ شد دو شد، یعنی ایک نہیں دو مصیبتیں اکٹھی ہی پڑ گئیں۔ بیوی: توبہ، آپ تو بکلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں۔ بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں لکھ لوں۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہوں یعنی کہ بہت زیادہ کام کرنے بیٹھ گئی ہو۔ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی بھی آواز شامل ہو جاتی ہے، یعنی پہلے سے ہی بچہ رو رہا ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے اور بیوی جو ہے وہ مسلسل بولے جا رہی ہے، تو اسی ماحول میں ایک فقیر کی بھی شور کی آواز شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر: بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، یعنی اللہ کے واسطے کچھ فقیر کو دے دیں۔ میاں کراہ کر: بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ۔ بیوی: او للو، ارے او للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹے کوٹنے شروع کر دیتا ہے، یعنی اسی ماحول میں ریٹھوں کی بھی کوٹنے کی آواز شامل ہو جاتی ہے۔ بے سورے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ ہاون دستہ ایسا برتن ہوتا ہے جس میں ہم کچھ پیستے ہیں اور یہ لوہے سے بنا ہوتا ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی: ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی، یعنی ٹوپی اور شیروانی آپ نے کیا کرنی ہے؟ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہیں وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔
اس سبق کی پڑھائی ہم نے کی. کل ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے.